السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ان کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہم ان کی سیرت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ یہ وہ چند باتیں ہیں جن پر انشاءاللہ ہم اپنی اس مختصر سی نشست میں گفتگو کریں گے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 یا 6 سال بعد ہوئی ہے، یوں وہ عمر میں حضور سے 5 یا 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ذو الہجرتین ہے۔ ذو الہجرتین کا مطلب 2 ہجرتوں والے۔ آپ کو 2 ہجرتوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہجرت مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حبشہ کی طرف کی تھی کہ جب مسلمانوں پر کفار کی طرف سے ظلم و تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا اور ناقابل برداشت حد تک وہ چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لو خرجتم الی حبشہ، کہ اگر تم حبشہ کی سرزمین چلے جاؤ تو وہاں پر کچھ ایسے، وہاں کا بادشاہ ایسا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہاں کے لوگ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو آپ نے مختلف صحابہ کو بھیجا، ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کی تو وہاں پر بعد میں یہ بات مشہور ہوئی کہ مکہ کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر وہاں سے مسلمان دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئے، لیکن وہ محض ایک افواہ تھی، حقیقت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ اور حبشہ کی طرف جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی، ان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہجرت حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے، ایک ہم ان کی دنیا کی زندگی کو اچھا کر دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ میں وہ چوتھے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب 2 نور والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پاک طاہر مطہر بیٹیاں آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضور کی بیٹیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اور حضور کی یہ دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، عتبہ اور عتیبہ۔ یہ 2 ابو لہب کے بیٹے تھے جن کے نکاح میں حضور کی یہ 2 بیٹیاں تھیں، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کی بیوی کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ساری وعیدیں اور سخت عذاب کی خبر قرآن کریم کے اندر آئی،
تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ تم حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, آپ کی عظمت ہے کہ انہوں نے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا, اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کو طلاق ہوئی. اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نکاح ہمیں یہ درس دیتا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر طلاق تعالی عنہ کی حیات طیبہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا بعد میں, اور پہلے آپ کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مطلقہ تھی. اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے حسن اخلاق کا, ان کی گھریلو زندگی کی اچھائی کا, ان کے اعلیٰ کردار کا, بلند صفات کا, حسن اخلاق کا, کہ ایک بیٹی کی وفات کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ, برتاؤ, سلوک کتنا اچھا ہوگا. ظاہر ہے ایک آدمی اگر اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دیتا ہے, ہمارے ہاں تو یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے کسی کی بیٹی کے ساتھ تو وہ اپنے ساس اور سسر کو پتہ نہیں دنیا کی کوئی حقیر مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے, اور اپنے آپ کو زمین کا فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوی بھی میری غلام ہے, اور اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, یہ سب میرے غلام ہیں. یہ عجیب طرح کا رویہ ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے. لیکن آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر غور کریں, صحابہ کی زندگی پر غور کریں, یہ اسلامی طرز معاشرت نہیں ہے, ہرگز اسلامی طرز معاشرت نہیں. ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد ہیں, دوسری طرف ان کا ادب, احترام, یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح حضور کا ادب کیا کرتے تھے, کس طرح حضور کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے. صحابہ کرام کے تذکرے سے, نیک لوگوں کے تذکرے سے, انبیاء کے تذکرے سے, قرآن میں جو جا بجا واقعات انبیاء کے, اقوام کے ذکر کیے گئے, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں, ہم اس سے عبرت حاصل کریں. ہم بھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ محض ایک قصہ, ایک وقت گزاری, ایک تاریخ سنانا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان باتوں میں سے کتنی باتوں پر اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے. قرآن کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب قسم کا لگاؤ تھا. ان کے بہت سارے اقوال مشہور ہیں, لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھتے تھے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا, صحابہ عرض کرتے تھے اپنی جان پر کچھ رحم کیجئے. آپ فرماتے تھے ہمارے دل صاف نہیں, ہمارے اگر دل صاف ہوں کبھی ہم قرآن سے سیر نہ ہو, کبھی ہم قرآن پڑھنے سے تھکے نہیں. آج آپ دیکھیں نا, آپ جب موبائل استعمال کرتے ہیں, ہم جب موبائل استعمال کرتے ہیں, فیس بک, واٹس ایپ, انٹرنیٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں, کرکٹ کا میچ جب آپ دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہیں تھکتے ہم لوگ. کیوں ہم نہیں تھکتے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہمارا دل لگا ہوا ہے. 3 گھنٹے گزر جائیں, 4 گھنٹے گزر جائیں, 5 گھنٹے گزر جائیں, لیکن قرآن کریم اگر ہم 5 منٹ کے لیے اٹھا لیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے 1 گھنٹہ گزر گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے گویا ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ میں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم کیا. عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, الحمدللہ پڑھی اور والناس پر ختم کر دی 1 ہی رکعت کے اندر.
تو صحابہ ان کے دیگر ساتھی ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت نہ کیا کریں، تو وہ جواب میں فرمایا کرتے تھے انی لاکرہ ان یأتی علی یوم لا انظر فیہ الی عہد اللہ تعالی، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی ایسا دن گزر جائے کہ اس دن میں نے اللہ کے اس عہد نامے کو، اللہ کے اس معاہدہ نامے پر نظر نہ ڈالی ہو۔ قرآن اللہ کا ایک معاہدہ نامہ ہے، ایک عہد نامہ ہے، ایک خط ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے۔ وہ فرماتے تھے مجھے ہرگز یہ بات نہیں پسند کہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ میں قرآن کریم کو دیکھوں نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم جب سیرت عثمان کی بات کرتے ہیں، ہم جب شان عثمانی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں قرآن کریم دن میں کتنے وقت کے لیے اٹھاتا ہوں۔ کیا میں نے اپنی 24 گھنٹے کی روٹین میں 5 منٹ بھی قرآن کو دیے ہیں؟ کیا میں 5 منٹ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں؟ قرآن کریم کو اٹھانا ثواب، قرآن کریم کو دیکھنا ثواب، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ثواب، اس کا احترام کرنا ثواب۔ ہم قرآن کریم کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس کے اندر وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، یعنی ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کے حوالے کر کے فرماتے تھے کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات جس صحابی رسول کے ساتھ قائم ہوئی تھی، ان کا نام حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شرکت کی، غزوہ احد میں، دیگر غزوات میں شرکت کی۔ آپ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں آپ نے شرکت نہیں کی ہو سوائے غزوہ بدر کے۔ اس کے اندر بھی جب حضور نے اعلان فرمایا، آپ اپنے گھر سے نکلے جہاد میں شرکت کے لیے، لیکن آپ کی اہلیہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت علیل تھی، صاحب فراش تھی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ گھر میں رہیں، آپ اپنی بیوی کا خیال کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر ہی میں تھے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ جب واپس تشریف لائے میدان بدر سے، تو پھر آپ اپنی بیٹی کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے وہاں پر۔ اور اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے لوٹے، تو جتنا حصہ بدر میں شریک صحابہ کو دیا گیا مال غنیمت میں سے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک بدری صحابی کو ملتا ہے، اور تمہیں غنیمت میں سے بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ایک میدان بدر میں شریک مجاہد صحابی کو ملے گا۔ چنانچہ جو بدری صحابہ کی فہرست ہے، اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کا نام اعزازی طور پر بدریین اور اصحاب بدر میں شامل فرما دیا۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ، کوئی جہاد، کوئی غزوہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ پیچھے رہے ہوں، بلکہ ہر جنگ، ہر جہاد اور ہر غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جب شان صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جب سیرت عثمان کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جب یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی زندگی کو فالو کرنا ہے، وہ ہمارے مقتدا ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے راہ راست پر آؤ گے۔ ہم دیکھیں کہ ہم دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں۔
کیا ہم اپنے دین کے لیے کچھ تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرتے ہیں؟ اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ دین پر عمل کرنے میں ہمیں تھوڑی سی کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، کسی کا کوئی طعنہ سننا پڑ رہا ہو، کوئی معاشرے کے لوگ ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہوں، گھر والے کہہ رہے ہوں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے تو داڑھی رکھ لی، تم تو مولوی بن گئے، تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس طعن و تشنیع کو برداشت کر کے دین پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کی ملامت کی، لوگوں کی طعن و تشنیع کی، اور دنیاوی مشقت کی، اور دنیاوی تکلیف، مصائب، پریشانیوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے اس رب کو راضی کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور کفار نے آپ کا راستہ روک لیا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ذرا جا کر ان سے بات کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مزاج ان کا دینی معاملات کے اندر، اللہ کے احکام کے اندر بہت سخت تھا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ میرے بہت سخت ترین دشمن ہیں، آپ اگر کسی ایسے آدمی کو بھیجیں جس شخصیت کی ان کی نظر میں کچھ زیادہ عزت، زیادہ احترام جس کا وہ کرتے ہوں، میں ایسے شخص کو جانتا ہوں اور وہ حضرت عثمان ہے، ان کو اگر آپ بھیجیں گے وہ ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، آپ ان کو بھیجیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جب جا رہے تھے تو عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے، اور یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ اس وقت بھی تکبر کی ایک علامت تھی، آج بھی یہ تکبر کی ایک علامت ہے کہ وہ اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے اور وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پانچے ہیں وہ ٹخنوں سے بہت اونچے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ایسی نجاست بھی نہیں، کوئی ایسی گندگی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، آپ نے کیوں اپنے ٹخنے اونچے کیے ہوئے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صاحب ثروت، بہت مالدار، بہت غنی آدمی تھے۔ ان کا ایک احترام، ان کا ایک نام، ان کی ایک شخصیت تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا هَكَذَا يَفْعَلُ صَاحِبِي، کہ میرے جو رہنما ہیں، میرے جو پیشوا ہیں، میرے جو مقتدی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو دیکھا وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اب ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، حالانکہ وہ صلح کے لیے گئے تھے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں ان کی طرح کی شکل و شباہت اور ان کے جیسا لباس پہن لوں، شاید وہ میری بات زیادہ جلدی سے مان لیں۔ ان کو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی، صلح کے سفیر بن کر گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آج کے نوجوانوں کو، ہمیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دین پر عمل کرنے میں جب ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے معاشرے کے اندر تو ہم معاشرے کی طرف جھک جاتے ہیں یا اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، آپ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے تو یہ بات مشہور ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اس وقت تک ہم میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے جب تک یا ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا ہم یہاں پر مار نہ دیے جائیں، اس وقت تک ہم میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کی، اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا دایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، ان کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور اس نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر قرآن کے اندر اللہ کا اعلان نازل ہوا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جو آپ
کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور اس بیعت کا سبب بننے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر یہ وہی بیعت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تھی۔ آپ وہ صحابی ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف رکھتے تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی، آپ نے فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ، کہ دروازہ کھولیں اور جو بھی دروازے پر کھڑا ہو اس کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ جب دروازہ کھولا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ، کہ دروازہ کھولیے اور جنت کی خوشخبری بھی ساتھ سنا دیجیے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ دروازہ کھولیں اور جنت کی خوشخبری دیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ ایک مصیبت، ایک تکلیف، ایک پریشانی اور ایک امتحان اس پر آئے گا، وہ اس کو جھیلنا پڑے گا، لیکن جنت کی خوشخبری اس کو دے دیں۔ آپ غزوہ احد پر ایک مرتبہ چڑھے تو غزوہ احد ہلنے لگا خوشی سے۔ غزوہ احد کے بارے میں آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہلنے لگا تو آپ نے اس کو فرمایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس پر اپنا قدم مبارک مار کر فرمایا کہ رک جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ کی حرکت ختم ہو گئی اور وہ سکون سے ہو گیا۔ ایک عجیب واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جنگ کے لیے مسلمان جا رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم انتہائی گرمی کا تھا، انتہائی گرم موسم، فصلوں کے پکنے کا وقت۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر کھجور کی کاشت کی جائے، کھجور پر ہی ان کا سارا دار و مدار ہے، ان کی ساری معاشی سرگرمیاں، ان کا سارا کاروبار، ان کے سارے سال کا خرچہ، کھانے کی چیز وہ یہی کھجور ہوا کرتی تھی۔ اور یہ کھجوروں کے پکنے کا ٹائم، اور حضور نے حکم دے دیا کہ سب مسلمان جہاد کے لیے نکلیں۔ اور تنگی اتنی تھی، ظاہر ہے سفر دور کا تھا، مال و متاع نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دینا شروع کی کہ اپنا مال لے کر آئیں، جہاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے اپنا مال لے کر آئیں۔ آپ صحابہ کرام کو ترغیب دیتے رہے۔ تو بہت سارے صحابہ نے اپنا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں 100 اونٹ اور اس کا اوپر جو بھی سامان لایا جاتا ہے، اور ایک مسافر کو کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 100 اونٹ اس طرح کے میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ترغیب دیتے رہے۔ آپ پھر کھڑے ہوئے، آپ نے کہا میں مزید 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ مزید ترغیب دیتے رہے کہ اور ضرورت ہے۔ آپ پھر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں 100 اور اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرط جذبات میں آ کر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد ذلك اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 300 اونٹ کی کیا قیمت بنتی ہے۔ ایک اونٹ اگر 50,000 کا بھی ہو، 60,000 کا بھی ہو، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اونٹ عرب کے اندر سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان کے کھانے کی چیز بھی تھی، ان کی سواری کی چیز بھی تھی، سفر میں ان کے کام آتا تھا۔ بس یہی ان کی ساری آنے جانے، آمد و رفت، کھانے پینے کے لیے ان کے یہی ایک چیز وہاں پائی جاتی تھی۔
اس طرح کے 300 اونٹ انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کا حکم صرف یہ نہیں کہ امیر کے لیے ہے، غریب کے لیے نہیں، امیر کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے۔ امیر کو بھی چاہیے کہ وہ خرچ کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ علماء کو دیکھیں کہ یہ چندہ مانگتے ہیں دینی کاموں کے لیے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کام میں تعاون کریں، اس کام میں تعاون کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے اسی طرح عرض کر دیا کرتے تھے، جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا آپ فرماتے تھے کہ آپ اس کے لیے چندہ کریں، پیسے لا کر اکٹھے کریں۔ مسجد نبوی کی توسیع جب ہوئی حضور کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم کے اندر پلاٹ خرید کر حضور کو دیا اور حضور نے اس مسجد کی توسیع کی۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خیر کے سارے کام اسی سے چلتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا دیتے ہیں۔ ایک مالدار کو بھی سوچنا چاہیے اور ایک غریب کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ اپنے مال کا کتنا فیصد حصہ، اپنی آمدنی کا، اپنی انکم کا کتنا فیصد آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کتنی مرتبہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ ذرا آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھیے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے، بیر روما مشہور کنواں تھا مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر، اور صحابہ کو وہاں کا پانی راس نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جہاں ایک ایک ڈول باقاعدہ پیسوں کے ذریعے بیچا جاتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک یہودی کا تھا، تو وہ ایک ڈول کی کچھ قیمت لیتا تھا، اور صحابہ اکرام اس سے پانی خرید کر وہ میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کنویں کو خریدے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے اس کنویں کو 35,000 درہم میں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے ہر آدمی، ہر گزرنے والا، ہر مسافر، ہر شخص اس سے پیتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے۔ ہم ذرا دیکھیں، یعنی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں، عبادت کو دیکھیں تو ساری ساری رات آپ تہجد میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ کی عمر اس وقت 82-83 سال تھی، اس وقت بھی آپ روزے سے تھے۔ آپ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو صائم الدہر کہا جاتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے کی جن صحابہ کی عادت تھی، آپ ان صحابہ میں سے تھے۔ عبادت کا یہ عالم ہے، اللہ کی خوف اور خشیت کا یہ عالم ہے کہ رات کو بھی کھڑے، دن کو بھی روزہ ہے۔ اور مالی معاملات کو دیکھیں، مال کو دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو کس کثرت کے ساتھ، کس فراوانی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ معاشرتی پہلو کو دیکھیں کہ ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی، تو گھریلو زندگی کی اچھائی کا، بہتری کا، اعلیٰ پن کا یہ عالم ہے کہ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دیں۔ ان کے اخلاق کا اندازہ لگائیں تو اخلاق ان کے بے مثال، بے نظیر، ان کا کردار اعلیٰ، بے مثال، ہر چیز کے اندر اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا۔ ان کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کی اتباع کرنا اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے 3 نمبر کے خلیفہ ہیں۔ ان کی سنت کی اتباع کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی سنت کی اتباع کرو، ان کی سنت کی پیروی کرو۔ یہ ساری ان کی سنتیں ہیں، یہ ساری ان کی زندگی ہے، یہ ساری ان کی سیرت ہے۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہم نے ان کی سنت کی، ان کی سیرت کی کتنی اتباع کی۔ اور سب سے بڑھ کر کہ آپ اس وقت جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی مظلومانہ دردناک شہادت کا واقعہ ایسا ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ آپ اس وقت کی سپر پاور حکومت کے امیر المؤمنین، سربراہ مملکت، صدر، وزیر اعظم تھے، لیکن کسی ایک مسلمان کا خون آپ
نے اس مقدس زمین پر گرانا گوارا نہیں کیا. آپ نے اپنی شہادت قبول کر لی, اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی, لیکن کسی ایک مسلمان کا خون نہیں بہنے دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ پر ایک مصیبت آئے گی, آپ کو اللہ ایک قمیص پہنائے گا اور منافقین آپ سے اس لباس کو اتارنا چاہیں گے, لیکن تم نے اس لباس کو نہیں اتارنا. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی صبر کیا. انہوں نے شہادت کو قبول کر لیا, اپنی جان دینا قبول کر لیا, لیکن حضور کی ایک پیشن گوئی پوری ہونی تھی, اس میں کسی قسم کا کوئی حرف اس پر نہیں آنے دیا. ہم دین پر اسی طرح صبر کرتے ہیں. کیا ہم جب دین کا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو کیا ہم دین پر اس طرح صبر کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں ان ساری چیزوں کا درس دیتی ہے. آپ قرآن کے قاری ہیں, اور ایک بڑی خصوصیت آپ کی, آپ قرآن کو ایک لغت پر جمع کرنے کی سعادت, شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں ڈالا. قرآن کریم کو جمع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, پھر اس کو لغت قریش پر جمع کرنے والے, ایک تلفظ ایک لہجے پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آج بھی جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کو مصحف عثمانی اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے. تو یہ بھی در حقیقت ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر لیتا ہے, وہ جب اللہ کی مان کر چلنے والا بن جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایسے کام کرواتے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جاتے ہیں, جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ کیا گیا, وہاں پر فرمایا گیا کہ سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین, اس طرح کی سلامتی. اور یہ بھی فرمایا گیا ترکنا علیہ فی الآخرین, کہ یہ ان کا ذکر خیر چلتا رہتا ہے. ہم اگر اپنی زندگی کو ایسے بنا لیں, بسا اوقات انسان کسی ایسے موڑ پر آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں کام کروں گا تو مجھے شاید کوئی پہچان نہیں سکے گا, یہ میری بدنامی ہو جائے گی, یا میں گمنام رہ جاؤں گا. یاد رکھیے جب ہم شریعت پر عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ اس شخص کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں بجا دیتے ہیں. ایک انسان اس لیے عمل نہیں کرتا, نہ اس لیے کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے جو اس مقصد کے لیے عمل کرتا ہے وہ تو برباد ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ملائکہ کو, فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میرے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں. آپ قاری القرآن ہیں, آپ پورا دن اللہ کی عبادت کرنے والے, پوری رات اللہ کی عبادت کرنے والے, صبر و رضا کے پیکر, حیا اور سخا آپ کی صفت, حیا آپ کی ایسی حیا کہ حضور نے فرمایا کہ ان سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں. ان عثمان رجل حیی, ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے حضرت عائشہ کے گھر میں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آیا, آپ اسی طرح تشریف رکھے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا, آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. جب آپ کو پتہ چلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, آپ فوراً اٹھے, آپ نے اپنا لباس درست کیا, آپ کی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں تھا, آپ نے اس پر کپڑا ڈالا. حضرت عائشہ فرماتی, میں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر عمر آپ اپنی اسی حالت پر بیٹھے رہے, حضرت عثمان کو آپ نے دیکھا تو آپ فوراً اٹھ کر صحیح ہو کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حیی تستحیی منہ الملائکہ, کہ یہ ایسا حیادار آدمی ہے کہ اس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے کیوں حیا نہ کروں. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے مصافحہ کیا ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اتنے حیادار کہ ان کے حیا کے واقعات آدمی سن کر حیران ہو جاتا ہے. آج کے نوجوان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے حیا کا درس ملتا ہے. ہماری آنکھوں سے حیا رخصت ہو چکی, ہمارے کانوں سے, ہماری زبانوں سے, ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے قدموں سے, ہمارے دل سے, ہماری زندگی سے, ہمارے معاشرے سے حیا رخصت ہوتی جا رہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے. ہم بد نظری کے عادی ہو چکے ہیں. غیر محرم خواتین کے ساتھ, غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرنا, میسیجنگ کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کے ساتھ رابطے میں رہنا, یہ ہمارے نوجوانوں کی عادات میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے.
یہ کسی بھی طرح ایک مسلمان کی صفت نہیں، اور خصوصاً جو اپنے آپ کو حضرت عثمان کا شیدائی قرار دیتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار ہوں، ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں، ان کو اپنا مقتدیٰ، اپنا پیشوا مانتا ہوں، تو ان جیسی حیا ہماری آنکھوں میں ہونی چاہیے، ہماری خواتین کی آنکھوں میں، ہماری خواتین کی زندگی میں، اور ہمارے مردوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کی زندگی میں ہونی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم دکھا رہے ہیں، جو فلمیں دکھا رہے ہیں، جو بیہودہ چیزیں ان کو سنا رہے ہیں، جس ماحول میں ہم ان کو پروان چڑھا رہے ہیں، آیا یہ ایک باحیا آدمی بن کر، ایک باحیا لڑکی اور خاتون بن کر معاشرے کا حصہ بنیں گے، یا بے حیا اور بے شرم ہو کر اس معاشرے کا حصہ بنیں گے؟ آپ حیا کے پیکر تھے، آپ کی سخاوت ضرب المثل ہے، آپ کا صبر و رضا بے مثال ہے، آپ کی وفا شعاری ایسی کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، ہر اچھی خصلت میں، ہر خوبی میں آپ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کریں، اس سے سیکھیں اور سوچیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی محبت حاصل کر لی ہے؟ کیا ان کی سیرت کے تذکرے سے جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور کے تمام صحابہ کی سنتوں پر ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔